یہ تو تھا ان کے عوام الناس کا بیان. اور ان کے علماء، یہود کے علماء، علماء سو، برے علماء، دنیا پرست علماء، ان کا حال کیا تھا؟ فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، تو ان کے لیے تباہی ہے اس سے جو وہ لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے. ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس سے ہے. لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس کے ذریعے وہ تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں. فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، تو ان کے لیے تباہی ہے اس سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا. وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ان کے لیے تباہی ہے اس سے جو وہ کمائی کرتے ہیں. یہ تاریخ بھری ہوئی ہے یہود و نصارہ کی، اللہ کی کتاب میں تحریف، اور ان کے علماء سن کے برے علماء نے تبدیل کیا. اور ماضی قریب میں اور حال میں بھی دیکھ لیں، ہر سال ریوائز ایڈیشنز آتے ہیں اور وہ چھپتے ہیں اور ان کی جیبیں بھرتی ہیں اللہ کی کتاب میں تحریف کر کے. انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے غضب کو انہوں نے دعوت دی. اب ان کی خوش فہمیاں اور وشفل تھنکنگ کا بیان کہتے تھے. قرآن ارشاد فرما رہا ہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں جہنم کی آگ ہرگز نہ چھوئے گی بس گنتی کے چند دن کے سوا. وہ کیا ہے؟ وہ جو ہم نے بچھڑے کی پوجا پاٹ کر لی تھی نا، تھوڑا عذاب ہمیں مل جائے گا، باقی جنت تو ہماری پکی ہے. عمل ہے نہیں، محنت ہے نہیں، کتاب کی پیروی ہے نہیں، تمنائیں بہت ہیں. اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے ہمیں بچائے اور ہم تمنا بھی رکھیں، ہم جنت کی دعا بھی کریں اور اللہ سے مانگیں بھی، اور جنت کا مستحق بننے کے لیے اللہ اور اس کے پیارے رسول علیہ السلام کے احکامات پر عمل کریں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا تبصرہ، یہ جو کہہ رہے ہیں چند دن کی سوا تمہیں نہیں چھوئے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تبصرہ قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے پاس سے کوئی وعدہ لیا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، کہ اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. کو تم سرٹیفکیٹ لے کر آ گئے ہو؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو؟ اب اللہ کا تبصرہ فرمایا بلا، کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، جس سے کوئی بڑی برائی کمائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اس کو اس کی خطاؤں نے گھیر لیا، فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، پس وہ لوگ آگ والے ہیں. علماء نے اس سے مراد کفر اور شرک لیا کہ کفر اور شرک کے ساتھ تو جنت میں داخلہ ممکن نہیں، بندہ پھر جہنم میں جائے گا. اللہ حفاظت فرمائے. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اس کے برعکس فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. مجھے امید ہے دعائیں اب یاد بھی کر لیں گے اور آمین بھی کہتے رہیں گے. اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. اگلا رکوع ہے 10واں رکوع سورۃ البقرہ کا، بہت پیارا مقام قرآن کا. حقوق اللہ کا حکم بھی، حقوق العباد کا حکم بھی، پچھلی شریعتوں میں بھی تھا، اس شریعت میں بھی ہے. بڑا پیارا مقام ارشاد ہوا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. سبحان اللہ، 5 مرتبہ کم از کم اللہ نے اپنے حق کے فوراً بعد ماں باپ کا حق بیان فرمایا. تفسیر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل کے 30 رکوع میں کچھ عرصے کے بعد انشاءاللہ. وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وذی القربى والیتامى والمساکین، اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ بھلا سلوک کرنا. یہ اسلام کی تعلیم ہے. اللہ کا بھی حق ادا کرو اور مخلوق کا بھی حق ادا کرو اور خدمت خلق کا کام بھی کرو، مسکین اور محتاج ان کے ساتھ بھی بھلا سلوک کرو. یہ ہمارا دین ہمیں بتا رہا ہے. یہ تعلیمات کہیں اور سے لینے یا کسی اور سے مرعوب ہونے کی ہمیں قطعاً کوئی حاجت نہیں. ایک اور بڑی پیاری تعلیم وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے عمدگی کے ساتھ بات کرو، اچھے انداز سے کلام کرو. حدیث شریف میں آتا ہے عمدہ کلام کہنا، اچھی بات کہنا، یہ بھی صدقہ ہے. اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ویلکم جب اس کو کرو اور خوش آمدید اس کو کہو تو اچھے انداز سے، یہ بھی مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آنا، یہ بھی صدقہ ہے. تو اچھا کلام کرو، لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے کلام کرو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم پھر گئے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ، سوائے تم میں سے چند ایک کے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم تو ہو ہی پھر جانے والے. بنی اسرائیل کو بھی تعلیمات دی گئی مگر انہوں نے نافرمانی کا رویہ اختیار کیا. اب یہ تعلیمات اللہ کی عبادت اور ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ عمدگی کے ساتھ کلام کرنا، اب یہ تعلیم ہمارے لیے ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.